ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ دوسری بات بیان کی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ شریک یعنی شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دے یا اللہ کے حق میں کسی اور کو بھی شریک کے ساتھ مساوی بنا دے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بڑا ظلم ہے۔ اس لیے بڑا ظلم ہے کہ پیدا اس نے کیا، کھلا وہ رہا ہے، پلا وہ رہا ہے، نعمت اس کی استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ سر کسی اور کے آگے جھکاتا ہے، وہ جھنڈا کسی اور کا بلند کرتا ہے، وہ نظام اور قانون اور دستور کسی اور کا لے کر چلتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن نے واضح پیغام دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، مشرک کے علاوہ باقی جس کے بارے میں اللہ چاہے تو معاف کر دے اور جس کے بارے میں چاہے تو سزا دے دے، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوگی اگر بغیر توبہ کیے وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ ہے وہ اللہ کا حق جس کو یہاں پر بیان کیا۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جی حقوق العباد زیادہ اہم ہے حقوق اللہ سے۔ یہ بات غلط ہے، سب سے اہم حقوق اللہ ہے، اس کے بعد حقوق العباد ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ اب اگر کوئی اس حق کو ادا نہیں کرے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، جبکہ حقوق العباد میں کمی کی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر سزا بھی ہوگی تو کچھ وقت کے لیے سزا ہوگی، لیکن مشرک شرک کی حالت میں جس نے اللہ کا حق نہیں دیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ لہذا اہم حق اور اول حق اللہ کا ہے، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں کے حقوق بھی اسی وجہ سے اہم ہے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک ایسا شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، جب اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، تو جب اللہ کے احکام کو وہ نہیں مانتا لیکن اس کے باوجود وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، وہ اولاد کی تربیت کرتا ہے، وہ پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی ذات سے نفع پہنچاتا ہے، ان سب کچھ کے باوجود آخرت میں وہ اجر سے محروم رہے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا، تو اس نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ کی رضا کے تحت نہیں کیا، لہذا آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حقوق العباد کی جو اہمیت ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، لہذا اول اہمیت حقوق اللہ کی ہے۔ دوسرے نمبر پر حقوق میں اہمیت محمد الرسول اللہ کے حق کی ہے۔ بحیثیت امتی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائے گا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ رکھے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
خیر خواہی یہ ہے کہ ایک امتی اپنی ذات سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہو، اس کی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا داعی ہو، وہ لوگوں کے لیے اس طرح سمبل اور علامت ہو کہ اس کو دیکھ کر کے غیر مسلم یہ کہے کہ مسلمان کتنا اچھا ہے، اس کا پیغمبر کتنا اچھا ہوگا۔ یہ حق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ یہ ان کا حق ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی مدد اس اعتبار سے کہ کوئی بدبخت ان کی ذات کو حدب میں تنقید بنائے، اس کی زبان کو گدی سے نکال کر باہر پھینک دی جائے۔ ایسے شخص کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کی توہین کرے۔ اسی طرح پیغمبر کا یہ حق ہے کہ ان کا لایا ہوا دین زمین پر عملاً رائج اور نافذ کیا جائے۔